بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج میں ذرا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے موضوع پہ بات کروں جس پہ کم ہی لوگ بات کرتے ہیں، اور یہ آج کا جو ہمارا شو ہے ایک لحاظ سے اہم بھی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں شاید ڈرائی بھی ہو، لیکن اہم اس لیے ہے کہ آج جس چیزوں کا میں احاطہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری خارجہ پالیسی سے متعلق ہے، کیونکہ بہت سے مسپرسیپشنز پائے جاتے ہیں کہ بھئی خارجہ پالیسی بنتی کس طرح ہے. پہلے تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور کیا اس کے پیچھے کیا ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری خارجہ پالیسی کو کسی ایک جانب لے کر جاتے ہیں. کون سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جو کسی بھی ریاست کی خارجہ پالیسی کو شیپ بھی کرتے ہیں اور اس کو پھر آگے بھی لے کر چلتے ہیں. تو آج میں چاہوں گا کہ پہلے ایک جنرل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ خارجہ پالیسی کے پیچھے کیا ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی ریاست کی خارجہ پالیسی کی فارمولیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں جس طرح آج کل معاملات چل رہے ہیں. دنیا ایک زمانے میں بائی پولر تھی، پھر یونی پولر ہو گئی، اس کے بعد پھر اب ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے. لیکن ابھی بھی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا ایکچولی ہے کیا. تو بہت سی کنفیوژن ہے. تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کہ اس کنفیوژن کو دور کریں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کی جو فارن پالیسی ہے کس طرح کیا چیزیں ہیں جو اس کو ڈٹرمن کرتی ہیں، اور پھر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی بات کریں گے. اب جو ڈٹرمنٹس ہیں ناظرین، یا جو بھی آپ ان کو عوامل کہہ لیں، جو بھی آپ ان کو نام دے دیں، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو آپ کے اندرونی ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں اور ایک خارجی بیرونی. گو کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آج کل کے زمانے میں بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ہم یہ تفریق کر سکیں کہ اندرونی کون سے ہیں اور بیرونی کون سے ہیں، کیونکہ جتنی بھی پالیسی ہے وہ آج کل لوکل ہے اور گلوبل بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. تو فارن پالیسی جو پہلے کے زمانے میں کسنجر نے کہا تھا اس زمانے میں کہ جو فارن پالیسی ہے دیٹ از این ایکسٹینشن آف یور ڈومیسٹک پالیسی، اب وہ بات بھی نہیں رہی، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ آپ دنیا کا فیصلہ کہیں ہوتا ہے تو اس کے اثرات آپ کو اپنے ملک میں بھی نظر آتے ہیں، اور کہیں ایک چھوٹی سی جگہ پہ کچھ چیز ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا میں نظر آتے ہیں. تو وہ ڈسٹنکشن کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. جو ایک فائن لائن تھی کسی زمانے میں ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل یا انٹرنل ایکسٹرنل پالیسیز میں، وہ اب بہت بلرڈ ہو گئی ہے. اس لیے یہ ایک بہت مشکل کام بھی ہو گیا ہے. ویریبلز اگر آپ کہہ لیں، مختلف ویریبلز ہیں جو آپ کی فارن پالیسی کو شیپ کرتے ہیں. ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسی طریقے سے خارجہ پالیسی کو بنانا اٹس سیلف بہت مشکل بھی ہو گیا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے جو فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں کسی ریاست کے، ان کو حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا. ڈپلومیسی اٹ سیلف ہیز بیکم اے ویری ڈیفیکلٹ پروفیشن. تو اب وہ باتیں نہیں رہیں جو کولڈ وار کے زمانے میں تھیں، وہ باتیں اب نہیں رہیں. تو پہلے تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جو اندرونی ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. ایک تو دیکھیے کسی بھی ریاست کا جغرافی کیا ہے. آیا وہ ایک بہت بڑا ملک ہے یا کوئی چھوٹا سا ملک ہے. مثال کے طور پر ایک طرف آپ لے لیجئے چائنا کی جو جغرافی ہے، بہت بڑا ملک. اسی طرح امریکہ لے لیں، کینیڈا لے لیں، ان کی جو فارن پالیسی بنے گی وہ ذرا ڈفرنٹ نوعیت کی ہوگی. یا آپ روس کو لے لیجئے، کس زمانے میں سوویت یونین تھا، یا فار دیٹ میٹر بھارت، پاکستان. ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے تو ایک ملک ہوگا دا مالدیوز، جو کہ جس کا جو دارالحکومت ہے مالے، وہ بھی میرے خیال میں 4-5 اسکیور کلومیٹر سے زیادہ رقبہ نہیں ہے اس کا.
اب اگر مالدیوز چاہے بھی تو وہ دنیا کی پاور نہیں بن سکتا. وہ لاکھ کوشش کرے کہ جی میں دنیا کی سب سے بڑی گلوبل پاور بن جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح آپ کی پاپولیشن کیا ہے, آبادی کیا ہے. مثال کے طور پر اگین دا مالدیوز جو ہے اس کا نام آتا ہے ذہن میں, ان کی پاپولیشن تقریباً آپ کہہ لیں 4 سے 5 لاکھ آبادی ہے ان کی. اب اگر وہ چاہیں بھی تو وہ دنیا میں کوئی ایسا رول نہیں پلے کر سکتے, یا فار دیٹ میٹر ایون ساؤتھ ایشیا میں بھی وہ ایک ریجنل پاور نہیں بن سکتے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی ملک کی فارن پالیسی کو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ بھئی آپ کی جو ہے آپ کا جیوگرافی کیا ہے, کتنا رقبہ ہے آپ کے پاس, پھر آپ کے ریسورسز کیا ہیں, پھر یہ ہے کہ آپ کی آبادی کیا ہے, اور پھر اس میں اور بھی بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے, کیا کوئی ملک جو ہے نظریاتی جب ہوتا ہے تو اس کی فارن پالیسی اس پہ اثر انداز کس طرح, وہ نظریہ جو ہے کس طرح خارجہ پالیسی کو اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان ایک اسلامک ریپبلک ہے. ہماری ساری جو ہم کلیم یہی کرتے ہیں کہ ہماری جو ریاست ہے وہ اسلامی ریاست ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ چونکہ ہم ایک نظریاتی ریاست ہیں تو اس نے لامحالہ ہماری خارجہ پالیسی کو مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے اس پہ اثر کیا, اثرات مرتب کیے. مثال کے طور پر آپ کہہ لیں اسرائیل کا فلسطین کا معاملہ آج کل چل رہا ہے, تو ہم نے شروع دن سے ہی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا, لیکن ہم نے اس کو ماننے سے بھی انکار کر دیا, کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی تھی کہ یہ ایک اللیجیٹیمیٹ ریاست ہے, ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. پھر جہاں جہاں بھی اس وقت ڈی کالونائزیشن کا زمانہ تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, تو جہاں جہاں بھی کہیں مسلمان جو کالونیز تھی ہم نے ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا, بلکہ یہاں تک بھی کیا کہ ہم نے بہت سے ایسے, الجیریا فار دیٹ میٹر, الجزائر کے قیادت کو ہم نے پاکستانی پاسپورٹ بھی ایشو کر کے دیے. تو ایک لحاظ سے جو ہمارا اسلامی تشخص تھا اس نے ہماری فارن پالیسی کو متاثر کیا, یا ہم نے اس کی بنیاد پہ اپنی فارن پالیسی بنائی. تو جہاں جہاں بھی مسلم کازز آئے ہم نے اس کو بڑھ چڑھ کر اس کو ہم نے سپورٹ کیا. تو آئیڈیالوجی بھی کسی سسٹم پہ اپنے اثرات مرتب کر سکتی ہے اس کی خارجہ پالیسی پہ. پھر آبویسلی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اکنامکلی کہاں کھڑے ہیں, یا کتنا پوٹینشل ہے, کیا ریسورسز ہیں آپ کے پاس. بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ریسورسز کو بڑے بھرپور طریقے سے ایکسپلائٹ کیا اور آج وہ بڑی اچھے جگہ پہ کھڑے ہیں, لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں ریسورسز تو بہت ہیں لیکن وہ دنیا میں اپنا اس طرح مقام نہیں بنا سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, یا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ پالیسی جو فارن پالیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ان کی ہوئی, یا انہوں نے وہ مقام حاصل نہیں کیا, وہ اکنامک ڈیولپمنٹ حاصل نہیں کر پائے. اگر آپ اکنامکلی پور ہیں تو پھر آبویسلی جو ہے آپ کا وہ کلاؤڈ دنیا میں نہیں ہوتا, آپ کے پاس وہ اسپیس موجود نہیں ہوتی, جو کہ اگر آپ اکنامکلی ٹھیک چل رہے ہیں, آپ کی اکانومی ٹھیک خطوط پہ استوار ہے, تو پھر آپ کے پاس اسپیس بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر آپ اندر سے اکنامکلی کوئی ریسورسز ہی آپ کے پاس نہیں ہیں, نہ آپ نے کوئی ٹیکنالوجی پہ مہارت حاصل کر رکھی ہے, نہ آپ کے پاس ہیومن کیپٹل ہے, جو لوگ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہے, کوئی بہت تعلیم یافتہ لوگ بھی نہیں ہیں, وہ بھی ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کی فارن پالیسی کہاں کھڑی ہے. اگر آپ کے پاس اسکلڈ لیبر ہے, مثال کے طور پہ بھارت کی مثال لے لیتے ہیں, بھارت نے بہت ایجوکیشن پہ لگایا, پھر جو بھارت کے آپ کے تارکین وطن ہیں جو اوورسیز انڈینز ہیں انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی, تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا
خاص طور پہ امریکہ میں، مغربی دنیا میں بڑا اثر و رسوخ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت سی جو ہے ملٹی نیشنل کارپوریشنز مل جائیں گی. بڑی بڑی ملٹی نیشنلز جو ہیں ان کے سی اوز جو ہیں وہ بھارت اوریجن کے لوگ ہیں. اسی طرح جو ہے مختلف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آپ لے لیجئے، پینٹاگون لے لیجئے، تھنک ٹینکس لے لیجئے مغربی دنیا میں، وہاں آپ کو بے شمار بھارت کے اوریجن کے لوگ وہاں مل جائیں گے. تو اس لیے ان کی فارن پالیسی کو ایک لحاظ سے فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہیں یہ چیزیں. تو اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر ملٹری پاور، ملٹریلی کہاں کھڑے ہیں آپ. جب اس وقت دیکھیں جو P5 کنٹریز ہیں، جو سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ہیں، امریکہ، روس، چائنا، فرانس، برطانیہ، یہ 5 ریکگنائزڈ ایٹمی طاقتیں ہیں، اور ایک لحاظ سے ان کا بڑا انفلوئنس رہا کولڈ وار کے زمانے میں بھی اور اس کے فوری بعد بھی. اب پاکستان نے بھی ہم بھی ایٹمی طاقت بن گئے، بھارت بھی بن گیا، نارتھ کوریا بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، لیکن ہم قانونی طور پہ اس طرح ریکگنائز نہیں ہیں، کیونکہ ایک نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے NPT، اس میں صرف ان 5 ممالک کو ایٹمی قوت ریکگنائز کیا گیا ہوا ہے. تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹری پاور کیا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے عسکری، تو پھر آپ کی فارن پالیسی کو جو شیپ کرنے کا طریقہ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا. تو یہ، اور پھر آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کی ڈیموگرافی کیا ہے، کیا لوگ جو ایک خطے میں رہتے ہیں وہاں پہ کلچرل ہارمنی ہے، ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، ایک ہی جس طرح جرمنی مثال کے طور پر آپ لے لیجئے، تو وہاں پہ ذرا ٹینشنز کم ہیں. وہ کہ بویریا وغیرہ جو ہیں وہاں پہ ہیں، لیکن وہاں پہ اس طرح ٹینشنز نہیں. لوگوں کے ٹرکش کمیونٹی وہاں پہ اب آئی ہے تو کہیں نہ کہیں ٹینشن نظر آتی ہے، لیکن ایک جنرلی ایتھنک ہارمنی وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے. اسی طرح پاکستان کو دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں ہمیشہ سے ہی چلتا رہا ہے کہ جی بلوچ ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، تو یہ مسائل ابھی تک ہمارے ہاں چل رہے ہیں. گو کہ ایک آرگینیکلی ہم نے ایک پاکستانی اپنی قومیت ایک بنائی تو ہے، لیکن کچھ نہ کہیں فالٹ لائنز ہمیں مل جاتی ہیں. اسی طرح بھارت میں بھی آپ دیکھیے، بھارت بھی ایک بڑا 1.4 بلین لوگ ہیں، تو وہاں بھی جو ہے ایک لحاظ سے آپ ان کو ایک قوم نہیں کہہ سکتے اسٹرکٹ سینس آف دا ورڈ. وہ کہ بھارتی ہیں، لیکن وہاں بھی مسلمان ہیں تقریباً 180-90 ملین کے قریب، دلتس ہیں، عیسائی ہیں، تو ایک بہت بڑا ملک ہے. لیکن جہاں ڈیموگرافی، جو پاپولیشن آبادی ہے، اس کا بہت بڑا ہونا، جہاں ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ پاپولیشن جو آپ کی ہے اسکلڈ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اور بے روزگاری زیادہ ہے، اکنامیکلی وہ کوئی پروڈکٹیو نہیں ہے، تو پھر وہ فارن پالیسی کے میدان میں بھی آپ کے لیے ایک بوجھ بن سکتا ہے. تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر کلچرل آپ کا کیا ہے، کتنا ڈائنامک ہے، کیا کوئی آپ سویلائزیشنل پاور ہیں یا کوئی نئی پاور ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو اندرونی آپ کی ہیں وہ آپ کو ڈٹرمن کر دیں. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دوستو، کہ آپ کا سیاسی نظام کیسا ہے. سیاسی نظام آیا وہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، کیا آپ جمہوریت ہیں، یا آپ کوئی اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے، یا کوئی بادشاہت ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے نا کہ مغربی دنیا ہے، وہاں ڈیموکریسی ہے، کہیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نظر آتا ہے. مثال کے طور پر برطانیہ میں، وہاں پہ جو فارن پالیسی بنانے کا طریقہ کار ہے وہی بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ امریکہ چلے جائیں تو وہاں پہ صدارتی نظام ہے، بڑا سپریشن آف پاورز ہے. تو وہاں پہ جو فارن پالیسی بنتی ہے وہاں صدر کا بڑا اختیار ہوتا ہے، جبکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جس طرح پاکستان میں بھی ہے، یہاں پہ وزیر اعظم
کلی طور پہ مختار نہیں ہوتا ہے، اس کو اتنی انڈیپینڈنس نہیں ہوتی، کابینہ ہوتی ہے، وہ اس میں ڈیسیشنز وہاں لینے پڑتے ہیں، معاملات کبھی کبھی پارلیمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یمن جب کا معاملہ چلا تھا 2012 سے آنورڈز، تو اس وقت کی جو اپوزیشن تھی پی ٹی آئی حکومت، وہ 2013-14 میں ایک پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن لے آئی تھی یمن پہ۔ تو یمن میں بہت ہوا کہ جی سعودی عرب ہم سے بہت ناراض ہوا کہ آپ نے اپنی قرارداد میں یہ کس طرح کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم تو آپ سے یہ توقع رکھ رہے تھے کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو وہ ایک کافی کنٹروورسی بنی تھی۔ تو یہ اس سے بھی آپ کی فارن پالیسی جو ہے کسی نہ کسی طور ڈٹرمن ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر چائنا کو آپ دیکھ لیجئے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چائنا میں تو اتھارٹیرین رجیم ہے، وہ امریکہ کی طرح تو نہیں ہے، وہاں تو بس جو صدر شی جن پنگ نے کہہ دیا وہی آخری بات ہے، حرف آخر ہے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی کہ وہ کسی کانگریس میں جائے یا کسی اور انسٹیٹیوشن میں جائے یا کوئی اس کو چیلنج کرے۔ اس لیے اتھارٹیرین سسٹم میں فارن پالیسی کو جو ہے بنانا بھی آسان ہے، اب اس کو حاصل کرنا فارن پالیسی آبجیکٹیوز وہ ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے۔ مثال کے طور پر روس نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ جی یوکرین پہ ہم نے حملہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ تو بس صدر ولادیمیر پوٹن نے کر لیا۔ اب وہ فیصلہ کہیں نہ چیلنج ہو سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی فرق پڑتا ہے سسٹم کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے کیسا۔ پاکستان میں ہمارے ہاں بھی لوگ بحث تو کرتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیا، ہمارے ہاں فارن پالیسی کس طرح بنتی ہے، اس میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میں اس وقت جنرلی یہ بات کرنا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ فارن پالیسی کے بننے میں یہ تمام چیزیں اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کوئی سیپریٹلی جو ہے، یہ تمام چیزیں کلیکٹیولی آپ کی فارن پالیسی پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ جب کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے کسی ملک کے لیے تو کس طرح یہ معاملات آگے چلتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے دوستو کہ کچھ افراد ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے سسٹم کے اندر رہ کر یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ فارن پالیسی کو پوری طور پہ تبدیل کر دیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ جب 2015 میں ایران کی ایک نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی امریکہ اور باقی ممالک کے ساتھ، جسے کہتے ہیں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، وہ ایران کی نیوکلیئر ڈیل، پریزیڈنٹ اوباما نے بڑا اس پہ انویسٹ کیا، پولیٹیکل انویسٹمنٹ اس میں ہوئی اور فائنلی ڈیل ہو گئی۔ اس کے بعد 2016 میں امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوتے ہیں اور ان انتخابات کے نتیجے میں صدر ٹرمپ آ جاتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے آتے ہی کہہ دیا کہ جی ہم تو اس نیوکلیئر ڈیل کو نہیں مانتے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیجئے، اور وہ اس ڈیل سے وڈرا کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس ڈیل میں، یہ ڈیل تو امریکہ کے مفاد ہی میں نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ ڈیل کیوں مفاد میں نہیں ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس ڈیل میں تو صرف ایران کے نیوکلیئر ویپنز کی بات ہو رہی ہے، اس کے یا نیوکلیئر پروگرام کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو نہ ایران کے میزائل کے حوالے سے کوئی قدغن لگی ہوئی ہے، نہ ہی جو ایران سپورٹ کر رہا ہے مختلف بقول ان کے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو، چاہے وہ یمن ہو، عراق ہو، سیریا ہو، لیبنان ہو، فلسطین ہو، تو جب تک یہ چیزیں اس میں شامل نہیں کی جائیں گی ہم تو یہ ڈیل کر ہی نہیں سکتے۔ ایران کا کہنا یہ تھا کہ نہیں جی یہ تو صرف ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ہے، اس سے باقی چیزیں کیسے آ سکتی ہیں، یہ تو ساری ایکسٹرینیس ایشوز ہیں، یہ تو بالکل متعلق ہی نہیں ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک باہر شخص آئے، انہوں نے امریکہ کو اس سے وڈرا کر دیا اور آج تک وہ ڈیل جو ہے
انریول ہو چکی ہے مکمل طور پہ. اب اس کو دوبارہ اس ڈیل کو واپس لانا وہ سب کے لیے مشکل بن گیا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ پہلو ہوتا ہے بعض اوقات انڈیویجولس کا. اس طرح اگر آپ دیکھیے تو صدر ٹرمپ یہ کوئی توقع بھی نہیں رکھ سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. امریکہ کا صدر وہ پہنچ جائے جی نارتھ کوریا کے لیڈر کے ساتھ ملاقات کے لیے. کم جونگ ان سے ملاقات تو ہو گئی, 2 سمٹس ہوئیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. تو یہ ایک بڑا عجیب سا ہو گیا. اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ جی میں دیکھیے کیا میرے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں نارتھ کوریا کو ان کے ساتھ انگیج کروں, ان کے لیڈر کے ساتھ, اور ڈپلومیٹیکلی ان کو کنونس کروں کہ جو آپ کا نیوکلیر پروگرام ہے یہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے اور باقی دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے. تو آئیے ہم مل کر یہ کام کرتے ہیں, ہم سینکشنز بھی آپ پہ ہٹا دیں گے, تو آپ اپنے پروگرام کو ختم کیجئے. تو 2 میٹنگز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نارتھ کورین جو پریزیڈنٹ ان کے ساتھ کر دیں. تو یہ بھی ایک بڑا ہمارے لیے تعجب کی بات تھی. لیکن افراد بھی بعض اوقات چیزوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پیرس ایکارڈز تھے, کلائمیٹ کا جو ایکارڈ تھا, اس سے بھی ڈرا کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ موسمیاتی تبدیلی یہ سارا یہ ڈھکوسلا ہے, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. ہم امریکہ فرسٹ کی بات کریں گے, امریکہ فرسٹ, یعنی کہ یہ جو فارن پالیسی بنے گی اس میں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ بھئی یہ دنیا کیا ہے, ہم نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے. اور یہ جو کلائمیٹ ایکارڈز ہیں یا کلائمیٹ ٹریٹی ہے یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم کمپیٹیٹو نہیں رہے, ہمارا جو پورا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ اس سے منفی اعتبار سے اثر انداز ہو رہا ہے, تو ہم اس سے بھی ودڈرا کرتے ہیں. اب یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر کے چلے گئے. اب 2021 میں جب پریزیڈنٹ بائیڈن آئے تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو ریورس کرنا شروع کر دیا. انہوں نے پہلا کام انہوں نے کیا کہ وہ جو کلائمیٹ فریم ورک تھا, کنونشن فریم ورک, اس کو جوائن کیا دوبارہ. پھر انہوں نے کوشش کی کہ جو ایران کے ساتھ نیوکلیر پروگرام جو 2015 کی ڈیل تھی اس کو ریوائیو کریں, لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو سکی, اور اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. اسی طرح نارتھ کوریا کے ساتھ جو انگیجمنٹ کا پروسیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افراد ہی بعض اوقات بعض ایسے سیاسی نظام ہوتے ہیں جہاں پہ افراد کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے, اور افراد بڑا ایک کرٹیکل رول پلے کرتے ہیں. اور یہ ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ کس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ اوباما نے کس طرح چیزوں کو پش کیا اور فارن پالیسی کو بالکل تبدیل کر دیا. تو یہ ایک جو یہ اندرونی جو ڈٹرمننٹس ہیں وہ بنیادی طور پہ یہی ہیں. آپ کی زمین کیا ہے, آپ کا جغرافیہ کیا ہے, آپ کے ریسورسز کیا ہیں, کتنے آپ نیچرل ریسورسز کیا ہیں, آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے, آپ کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو فارن پالیسی کو ڈٹرمن کرتی ہیں. یہ تو ہو گئی اندرونی چیزیں. اب تھوڑا سا ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آ کر دیکھتے ہیں کہ جو بیرونی ڈٹرمننٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہیں, ان پہ پھر آ کر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی دوستو, ویلکم بیک. اچھا, ایک اور بات میں اس سے پہلے کہ میں جو بیرونی یا ایکسٹرنل ڈٹرمننٹس ہیں ان پہ بات کروں, یہ بات میں کہتا چلوں کیونکہ میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ اب وہ فرق نہیں رہا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی خود مختاری پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کو ڈالا گیا FATF کی گرے لسٹ پہ. یہ بات میں کر رہا ہوں اپریل جون 2013 کی, اور کہا گیا کہ جی جب تک پاکستان یہ اقدامات نہیں کرے گا اس وقت تک ہم پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نہیں نکال سکتے. اور سر ان اقدامات میں کیا تھا کہ جی آپ نے یہ قوانین بنانے ہیں, اپنے جو آپ کے پروسیجرز میں یہ سقم ہیں ان کو آپ نے دور کرنا ہے. جب آپ یہ دور کر دیں گے, یہ قوانین نئے بنا دیں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ جو اینٹی ٹیرر فائنانسنگ ہے یا اینٹی منی لانڈرنگ
جو قوانین ہیں وہ کس حد تک آپ کے ہاں افیکٹو ہیں، تب ہم کہیں جا کر آپ کو گرے لسٹ سے نکالیں گے۔ اب دیکھیے نا، ایک FATF ہے جو انٹر گورنمنٹل آپ کہہ لیں ایک ادارہ ہے جس میں تمام دنیا کے ممالک شامل نہیں ہیں، اس میں میرا خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے 39 شاید کنٹریز ہیں، تو اس میں ایک ڈیسیشن انہوں نے لیا پیرس میں، اور اس کے لیے ہمیں ڈومیسٹک قوانین بنانے پڑ رہے ہیں۔ تو چیزیں جو ہیں اب ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسے حالات نہیں رہے کہ آپ جو آپ کا دل چاہے آپ کرتے رہیں، تو ساورنٹی آپ کو کہیں نہ کہیں کنسیڈ کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ FATF کی گرے لسٹ میں نہ ہوتے تب بھی آپ کو یہ قوانین بنانے ہی پڑتے ایونچولی، کیونکہ دنیا اب اتنی زیادہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے کہ آپ تنہا، یا تو پھر آپ نارتھ کوریا کی طرح فیصلہ کر لیں کہ جی آپ نے دنیا کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرنی، آپ نے اکیلا رہنا ہے، جو آپ کا دل چاہے آپ کریں۔ لیکن اگر آپ دنیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آبویسلی آپ کو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے جو بھی آپ اپنی ڈومیسٹک پالیسی بناتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ تمام اقدامات لے لیے اور پھر قوانین بھی بنا لیے، اپنے پروسیجرز کو اسٹرینتھن بھی کر لیا، تو پھر کہیں جا کر پچھلے سال ہمیں FATF کی گرے لسٹ سے نکالا گیا۔ اچھا، اب تھوڑا سا ایکسٹرنل پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایکسٹرنل کیا فیکٹرز ہوتے ہیں یا ڈٹرمننٹس ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو خطہ ہے آپ کے نیبرز کون ہیں، اور نیبرز کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، وہ بہت ڈٹرمن کرتے ہیں آپ کی فارن پالیسی کو۔ ہمارا معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ہم جب آزاد ہوئے، گو کہ شروع میں تو ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم نے تو جو ان کے 2 گھر تھے، ایک ممبئی میں اور ایک دہلی میں، دہلی کا گھر انہوں نے بیچ دیا۔ دہلی کا گھر اس وقت جو ہے بڑے اچھے علاقے میں ہے دہلی میں، اور اس میں وہ جو گھر ہے وہ اب اس وقت جو وہاں پہ ڈچ ایمبیسڈر ہیں نیدرلینڈس کے، ان کا وہ رہائش ہے، سرکاری رہائش ہے۔ مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے کئی بار۔ لیکن جو ان کا ممبئی میں گھر تھا، اور بڑا خوبصورت گھر ممبئی میں اور بڑی زبردست جگہ پہ، وہ انہوں نے نہیں بیچا۔ دہلی والا گھر بیچ دیا تھا لیکن ممبئی والا نہیں بیچا۔ ان کا خیال یہی تھا کہ پاکستان تو بن جائے گا لیکن ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہوں گے بھارت کے ساتھ، اور میں اپنا ایک گھر یہاں ممبئی میں رکھتا ہوں اور ہم آیا جایا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ بھارت کشمیر پہ ایسے اقدامات کرے گا جس سے کہ ہمارا تعلق بھارت کے ساتھ ایک دشمنی والا، عداوت والا تعلق ہو جائے گا۔ بلکہ وہ گھر میں بتاتا چلوں کہ میں جب دہلی میں تھا تو میں ممبئی گیا، تو میں نے وہاں کی جو سرکار تھی دہلی میں، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اگر مجھے ممبئی جو گھر ہے اس کو اندر جانے کی اجازت دے دیں، جا کے میں اندر دیکھوں۔ لیکن وہ باہر ایک تالا لگا ہوا ہے، بڑی خستہ حالت میں تھی وہ جگہ، اور انہوں نے اس کو سارک کلچرل سینٹر کا بورڈ باہر لگایا ہوا ہے، حالانکہ سینٹر کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ ایک ہانٹڈ سی جگہ رہ گئی ہے، اور بہت ہی خستہ حال میں تھا۔ اب دیکھ کے افسوس بھی ہوا۔ تو کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ جو ایکسٹرنلی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے ہمسائے کیسے ہیں، تعلقات کیسے ہیں۔ بھارت کے ساتھ چونکہ کشمیر کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، تو ہماری جو ساری فارن پالیسی کا رخ تھا ایک لحاظ سے اینٹی بھارت ہو گیا، یا بھارت نے ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہمارے ساتھ لے لی ہماری فارن پالیسی میں، اور وہ آج تک ہے۔ اور بعض اوقات ہم ری ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں، بھارت بھی بہت ایشوز پہ ہمارے ساتھ ری ایکٹیو ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا اب ایک ہوسٹائل سا انوائرمنٹ ہے ریجن میں۔ اس طرح افغانستان کو آپ لے لیجئے، افغانستان شروع میں وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی جو UN کی ممبرشپ تھی اس کی مخالفت کی تھی، لیکن وہ 2 ہفتے کے بعد پھر انہوں نے مان لیا تھا۔ لیکن یہ بتاتا چلوں کیونکہ ان کے مسائل تھے، جو انٹرنیشنل ہمارا بارڈر ہے افغانستان، انہوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ معاملہ آج تک بھی چل رہا ہے۔ وہ اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، ہم اس کو انٹرنیشنل بارڈر کہتے ہیں، اور دنیا بھی بہرحال اس کو انٹرنیشنل بارڈر ہی کہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ میر عبدالرحمان کے زمانے میں 1893 میں یہ زبردستی سائن کروایا گیا تھا،
تو ہم اس کو بارڈر شارڈر نہیں مانتے، بلکہ وہ تو آپ تاریخی باتیں ہیں۔ تو آپ کا بارڈر، آپ کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات، جب شروع میں چین بنا، ایک نیا چین آیا 1949 میں، تو اس کے بعد سے شروع میں تو کوئی تحفظات تھے، پر پھر 1963 میں ہم نے ان کے ساتھ ایک بارڈر ایگریمنٹ کیا، پھر ایک ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ان کے ساتھ قائم ہونا شروع ہوا۔ وہ اب بہرحال ایک اور بات ہے، لیکن ایک اسٹریٹجک پارٹ اس میں بعد میں آتا ہوں، لیکن یہ ایک ہمسایوں کے ساتھ، پھر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ سے بڑے اچھے رہے، اور ایران نے ہماری بڑی مدد کی شروع میں شاہ ایران کے زمانے۔ پھر 79 کے بعد جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو پھر تھوڑے سے مسائل پیدا ہوئے، کیونکہ اسی زمانے میں سوویت یونین نے افغانستان پہ اپنی فوجیں بھجوا دیں، اس کو آکوپائی کیا، تو پھر پاکستان ایک لحاظ سے جو ہے پراکسی وار کی جگہ بن گئی ایران اور سعودی عرب کے لیے۔ تو ہمارے لیے ایک بڑی مشکل ہوئی کہ کس طرح ہم اپنی فارن پالیسی کو ان دونوں ممالک کے درمیان ایک توازن سا پیدا کر سکیں۔ لیکن چونکہ ہمارے جو اکنامک انٹرسٹ تھے وہ سعودی عرب کے ساتھ زیادہ تھے، ان دا سینس آفٹر دا اسلامک ریولوشن کے زمانے میں ایران ہمارا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہوا کرتا تھا، لیکن انقلاب کے بعد چیزیں تبدیل ہوئیں۔ پھر چونکہ ہماری ساری ورک فورس جو تھی، لیبر جو ہمیں ریمیٹنسز باہر سے آتی تھیں، سعودی عرب میں بہت لوگ تھے ہمارے، پھر ہماری تجارت بھی ان کے ساتھ تھی، ان سے بعد میں ہم نے آئل بھی لینا شروع کر دیا، تو ہماری ڈیپینڈنس بڑھتی گئی خلیجی ممالک پہ، جس کی وجہ سے ہمارا فارن پالیسی کا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پبلکلی تو ہم نہیں کہتے، لیکن ہمارا رخ زیادہ تر سعودی عرب کی طرف رہا یا خلیجی ممالک کی طرف رہا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ریجنل جو آپ کے نیبرز ہیں، نیبرہڈ میں کس طرح ہیں تعلقات، آپ کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کیسے ہیں، وہ بھی آپ کی فارن پالیسی کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، بھارت کے ساتھ ہمارا کشمیر کا معاملہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے دیکھے نا 1948 میں جنگ لڑی، پھر اس کے بعد 1965 میں، پھر 71 میں یہاں تک بھی ہوا کہ ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، اور آبویس اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ بھارت ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اور اس نے پہنچایا۔ مکتی بہانی، یہ ساری جو انہوں نے اسسٹ کیا، پوری وہ لوگ جو ایسٹ پاکستان میں جو چاہتے تھے کہ الگ اپنا ایک ملک بنائیں، پاکستان سے الگ ہو جائیں، تو پوری مدد کی بھارت نے ان کی، اور پھر 1971 میں، دسمبر 1971 میں ہم سے الگ ہو گئے۔ تو یہ بھی معاملہ ہوا ہمارا کہ بھارت نے ہمیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے 1998 کے بعد تو چلیے 71 کے بعد پھر ہمیں، چونکہ بھارت سے خطرہ تھا اور ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو ہماری کنونشنل کیپیسٹی ہے وہ بھارت کو میچ نہیں کر سکتی، ہم چھوٹا ملک ہیں، بھارت بڑا ملک ہے، تو اور بھارت نے مین وائل 1974 میں پہلا ایٹمی ٹیسٹ کیا، نیوکلیر ٹیسٹ، گو کہ اس نے اس کو نام دیا پیسفل نیوکلیر ٹیسٹ، جو اس کو کہا اسمائلنگ بدھا، کہ تو یہ ہم نے اپنی جو پرامن ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ ہم کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے، یہ تو ہم نے اپنے جو ہمارا پروگرام ہے سارا یہ پیسفل پرپزز کے لیے ہے، اس کا ایٹمی ہتھیاروں سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہمیں معلوم تھا کہ یہ سارا جو ہے بھارت چین کی طرح ایٹمی قوت بننا چاہتا ہے، کیونکہ چین کے بھی ان کے ساتھ تعلقات آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈسپیوٹس ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، جو کہ تقریباً 3500 کلومیٹر لانگ ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول۔ تو بھارت، چونکہ ہمیں یہ معلوم تھا، اگر دیکھیں نا بھارت ہمارے ساتھ تعلقات اس کے ٹھیک ہوتے، یا بھارت فار دیٹ میٹر ہمارا ہمسایہ نہ ہوتا اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت نہ ہوتی، تو ہم کبھی بھی شاید ایٹمی قوت نہ بننا چاہتے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم کنونشنلی بھارت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ہمارے ریسورسز اس طرح نہیں ہوں گے، تو ہمیں ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا تھا۔ وہ ڈیٹرنس کیا ہو سکتا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی نیوکلیئر پاور بنانا تھا،
تاکہ اگر بھارت مستقبل میں ہم پہ کوئی حملہ کرنا چاہے یا ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت ہو کہ ہم بھارت کو یہ بتا سکیں کہ اس نے اگر ہمارے خلاف کوئی بھی اقدام لیا ملیٹریلی تو ہم اس کا بھرپور جواب دینے کی سکت اور طاقت رکھتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ ہم اپنے آپ کو ایک ایٹمی قوت بناتے. تو پھر ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور پھر ہم نے بھی اپنا ایک پروگرام شروع کیا کہ ہم بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کریں اور پھر کس طرح ایک ایٹمی قوت بنے. گو کہ ہمارا سارا پروگرام، اس کے بعد بہت سی سینکشنز بھی ہم پہ لگیں. اگر ہمارا نیوکلیئر پروگرام نہ ہوتا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو ہم پہ سینکشنز بھی نہ لگتی. لیکن چونکہ ہماری مجبوری تھی اپنے ڈیفنس کے لیے، کیونکہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام جتنا بھی ہے وہ سارا ڈیفینسو ہے، اس کا کوئی ہمارا ایگریسو ڈیزائنز نہیں ہے کسی ملک کے خلاف. لیکن ہم نے یہ ریئلائز کر لیا اور بڑے صحیح وقت پہ ہم نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کو بھی نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہونا چاہیے، ہمیں بھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے چاہیے. اور ہم نے آہستہ آہستہ اس پہ کام کیا. مغربی دنیا میں جو ہے اعلام جو ہے بڑے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں، ہم پہ بے شمار سینکشنز بھی لگیں. لیکن ہم نے سلولی بٹ اسٹیڈلی اپنا پروگرام جاری رکھا. سینکشنز بھی لگتی رہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی خراب ہوئے، لیکن معاملات آگے چلتے رہے. اور ایک وقت آیا کہ جب پھر بھارت نے مئی 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیے 5، تو ہم نے بھی اس کے جواب میں 6 نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیے اور اپنے آپ کو کہہ دیا کہ جی اب ہم بھی نیوکلیئر پاور ہیں، جو کرنا ہے کر لیں آپ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کے نیبرز ہیں اور کس قسم کے آپ تعلقات ان کے ساتھ ہیں وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اب کینیڈا اور امریکہ بھی ہمسائے ہیں، امریکہ بہت بڑا ملک ہے. اب کینیڈا کو ان کے تعلقات میں اس قسم کی ہاسٹیلیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ فرینڈز ہیں، وہ نیٹو کے بھی ممبر ہیں، G7 کے بھی ممبر ہیں. تو ان کو ضرورت نہیں ہے کینیڈا کو کہ وہ بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرے، اور اس کے کوئی ایسے عزائم بھی نہیں. لیکن ہماری مجبوری بن گئی تھی، ہماری فارن پالیسی کا ایک بڑا امپورٹنٹ جز تھا کہ ہم نے اپنے جو ہے نیوکلیئر پروگرام کو پریزرو کرنا ہے. تو یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ہمسائے کیسے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ بھی آپ دیکھیے کہ ہمارا مثال کے طور پر افغانستان کے ساتھ، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے جو ان کے ساتھ شروع میں تو تعلقات مطلب شروع میں ٹھیک نہیں، لیکن ہمارے تعلقات بہرحال ان کے ساتھ ایک برادرانہ تو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا آنا جانا ہے، فیملیز یہاں بھی رہتی ہیں، اس سائڈ پہ بھی رہتی ہیں. پہلے جب ٹرائبل ایریاز تھا تو ایک لحاظ سے سافٹ بارڈر بھی تھا، آنا جانا بہت آسان تھا. مجھے خود یاد ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے پشاور میں، تو اس زمانے میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ایک بس سروس کی بس چلتی تھی پشاور سے کابل تک، اور ایک ریڈ پاس ہمیں ملتا تھا جو صرف افغانستان کے لیے ویلڈ ہوا کرتا تھا. اس پہ ہم ویزا لگاتے تھے اور 4-5 گھنٹے پہ ہم کابل پہنچ جایا کرتے تھے. اتنا آسان تھا ٹریول کرنا. یہ میں 1979 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب حالات بدل گئے ہیں، لیکن افغانستان بھی ہمارے لیے ایک مستقل طور پہ ایک مسئلہ تو رہا ہے. پھر 1979 کے بعد جو ریفیوجیز آئے، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریفیوجیزی کا مسئلہ ہے. وہاں سے دہشت گردی بھی ہمارے پاس ملک میں آئی، ایک کلاشنیکوف کلچر ہمارے ملک میں آیا. تو افغانستان کی صورتحال نے بھی پاکستان کی فارن پالیسی کو بہت حوالوں سے ڈیمیج بھی کیا. لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے دوستو، بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو مینشن کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں خود بھی ایک اگر آپ دیکھیے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہی. سول ملٹری پرابلمز ہمارے ہاں ہمیشہ سے ہی رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو 77 میں جب کو ہوا تو پریزیڈنٹ ضیاء الحق کو کہیں پذیرائی نہیں ملی. لیکن جو ہی 79 میں سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تو پریزیڈنٹ ضیاء الحق دنیا میں ان کو ایسی پذیرائی ملی، دنیا بھر میں ان کو ریسیو کرنے جانے لگا.
اور لیجیٹیمیسی ان کو مل گئی، کیونکہ مغربی دنیا کے اپنے انٹرسٹ تھے کہ وہ سوویت یونین کو یہاں پہ شکست دیں گے افغانستان میں. تو پھر ہم نے بھی بھرپور طریقے سے جو ہے اس جنگ میں حصہ لیا سوویت یونین کے خلاف. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن تھا بھی نہیں فرینکلی اسپیکنگ. اگر وہ کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی ہوتی تو شاید یہی ڈیسیشن ہوتا. لیکن اگر افغانستان ہمارے نیبر میں نہ ہوتا اور سوویت یونین نے حملہ کیا ہوتا، آکوپائی کر دیا ہوتا، تو ہمیں کیا فرق پڑنا تھا. جس طرح دیکھیں نا یوکرین میں رشیا نے اب حملہ کیا تو ہم دور ہیں، تو اس سے ہمیں کوئی ڈائریکٹ ہم پہ اثر نہیں پڑ رہا، لیکن افغانستان پہ سوویت یونین کے حملے سے ہمیں بہت فرق پڑا. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کی فارن پالیسی کو کسی نہ کسی طور ڈٹرمن کرتی ہیں. مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آ کر بات کرتے ہیں گلوبل سسٹم جو ہے وہ کس طرح آپ کی فارن پالیسی کو افیکٹ کرتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا اب آخری سیگمنٹ چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر ہے، دنیا میں سسٹم کیا ہے، گلوبل سسٹم ہے کیا؟ میں نے اس میں پہلے کہا ایک زمانے میں کولڈ وار تھی، بائی پولر سسٹم تھا، ایک طرف سوویت یونین، دوسری طرف یو ایس، نیٹو، وارسا پیکٹ اور بہت سی چیزیں تھیں اور دنیا ڈیوائیڈڈ تھی. پھر ایک نان الائن موومنٹ بھی تھی جس پاکستان بھی اس کا حصہ تھا. بعد میں جب ضیاء الحق آئے تو ہم نے اس کو جوائن کیا. اس سے پہلے ہم ملٹری الائنسز میں تھے ویسٹ کے ساتھ، سیٹو سینٹو، کیونکہ ہمیں خطرات تھے بھارت کی جانب تو ہم اپنے آپ کو ملیٹریلی اسٹرینتھن کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد کولڈ وار ختم ہوئی 1990 میں، تو ایک نئی دنیا آئی جس میں یونی پولر ورلڈ، جس میں صرف امریکہ ہی واحد ایک پاور تھا وچ واز کالنگ دا شاٹس، اور اس کے خلاف کوئی بھی نہیں بول پا سکتا تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا جوں چائنا نے اکنامکلی ترقی کی، انہوں نے اپنے آپ کو ریفارم کیا، کیونکہ ان کا بنیادی طور پہ جو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ انہوں نے کیا کہ نو پالیٹکس نو پرابلم بارگین ایک ہوئی لوگوں کے ساتھ. چین کی کمیونسٹ پارٹی نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ آپ دیکھیے پالیٹکس مت کیجئے لیکن آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ہم آپ کو اکنامکلی کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. تو وہ یہ سوشل کانٹریکٹ ابھی تک باقی ہے. اب آپ دیکھیے کہ چین بھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اب دوسری بڑی وہ اکانومی بن کے رہ گیا ہے. اب دنیا جو ہے گلوبلائزیشن تو ہے، انٹر ڈیپینڈنس سے بھی ہے، انٹر ڈیپینڈنسیز بہت ہو گئی ہیں، جہاں چائنا اور یو ایس ایک دوسرے کی کمپیٹیٹرز بھی ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، تائیوان کا ایشو ہو اور بہت سے ایشوز ہوں، لیکن ان کی تجارت بھی ہے بلینز آف ڈالرز کے حساب سے. تو دنیا اب ایک لحاظ سے یونی پولر سے اب ملٹی پولر ہوتی جا رہی ہے. اب یہ ملٹی پولر تو ہے لیکن چونکہ ڈیموکریسی اور اتھارٹیرین یہ دو ماڈلز ہیں ہمارے سامنے. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کو ہم نے پریزرو کرنا ہے، ان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، ڈیموکریسی کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. اور جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک سسٹم ایوالو ہوا تھا، چاہے وہ آئی ایم ایف ہو، بریٹن ووڈ سسٹم جسے کہتے ہیں، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، یو این ہو، یہی ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. چین، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چین اس سب چیزوں کے خلاف ہے، کیونکہ چین اب ایک طاقت بن رہا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ اپنا انفلوئنس بڑھائے. مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ بینک ہے یا آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف میں جو اس کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ ہمیشہ یورپ سے ہی ہوگا، ویسٹرن یورپ سے. اسی طرح ورلڈ بینک کا جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ امریکہ ہی اس کا ڈیسائیڈ کرے گا اور کسی کو اختیار نہیں ہے. تو اب چائنا نے بھی بہت سے جس طرح نیو ڈیولپمنٹ بینک بنا دیا، اسی طرح ایک اور بینک بنا دیا بینک فار انفراسٹرکچر کوئی ڈیولپمنٹ کے نام سے. تو اس طرح جو 3 انیشیٹیوز چائنا نے لے لیے، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیو، گلوبل سیکورٹی انیشیٹیو، گلوبل سویلائزیشن انیشیٹیو، تو یہ وہ انیشیٹیوز ہیں. پھر ہم BRI کے بارے میں جانتے ہیں. تو چائنا بھی ایک رائز کر رہا ہے. تو اب یہ ایک دوڑ ہے کہ کون سا سسٹم ہے جو ڈیلیور کر پاتا ہے. تو اس میں بھی بڑے پرابلمز ہو جاتے ہیں ہم جیسے ممالک کے لیے. اب چونکہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ، گو کہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اس طرح ہم کسی کا حصہ نہیں بن سکتے. یونی پولر ورلڈ تھی تو چیزیں آسان تھیں، لیکن اب چونکہ ہم ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ایک مشکلات تو اس سے پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور بھارت کے لیے آپ دیکھ لیجئے، مشکلات تو ہیں. ایک طرف وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ،
دوسری طرف وہ برکس کا ممبر بھی ہے جس میں چائنا رشیا بھی ہیں، اس طرح شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے جس میں چائنا رشیا بھی ہیں. تو کہیں ایک وقت آئے گا جہاں پہ مشکلات پیدا ہوں گی. پاکستان کا بھی یہ معاملہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ جی بلکہ انڈیا میں کبھی کوئی انٹرویو دوں انڈیا کسی کے چینل کو یا کسی کو، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ لوگ سارا دن کہتے رہتے ہیں ہر وقت کہ جی آپ نظریاتی ملک ہیں، نظریاتی ملک ہیں، اسلام کی باتیں کرتے رہتے ہیں، OIC کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی فلسطین کی بات کرتے ہیں، کبھی کشمیر کی بات کرتے ہیں. جب چین کے مسلمانوں کی بات ہوتی ہے، ویگر مسلمز کی، تو آپ کوئی خاموش رہتے ہیں، آپ بات ہی نہیں کرتے. تو یہ کیا آپ کی ڈپلسٹی ہے؟ تو اب ان کو کون سمجھائے کہ بھئی فارن پالیسی میں آبویسلی ہم اوپنلی تو چائنا کے ساتھ چونکہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے تو بیلنس کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چین کو جو ہے اور اس میں ویسٹرن پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہے ویگر مسلمز کے خلاف، لیکن ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم چین کو پبلکلی کرٹیسائز کریں کسی ایشو پہ، جس طرح چین ہمیں نہیں کرتا. چین کو بھی اس بات کا احساس تو ہے نا کہ ہم بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چین کو شاید پسند نہ ہوں، لیکن چین ہمیں پبلکلی کرٹیسائز نہیں کرتا. ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں لیکن سفارتی طور پہ اس لیول پہ، لیکن ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہیں کرتے. تو یہ جو گلوبل سسٹم ہے، گلوبل سسٹم وہ بھی افیکٹ کرتا ہے آپ کی فارن پالیسی کو. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے دیکھیے یہی آپشنز ہیں. ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ چین کے ساتھ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس طرح ہمارا خاص رجحان ہے مسلم دنیا کے ساتھ، خاص طور پہ فلسطین کا معاملہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ لنک ہے کشمیر کے ساتھ، اس لیے اس پہ بھی ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے کہ جو اسپیس بھارت نے ہم سے لی خلیجی ممالک میں خاص طور پہ، وہ کس طرح ہم کریں. لیکن تمام چیزیں اس وقت تک نازل نہیں ہوں گی جب تک ہمارے جو ڈومیسٹک ڈٹرمنٹس ہیں ان کو ہم ٹھیک نہ کریں، جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک میں، ایک پریڈکٹیبل سسٹم ہمارے ہاں نہیں آئے گا، سول ملٹری ریلیشنز ٹھیک نہیں ہوں گے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں. ایک یقین کی صورت پیدا ہونی چاہیے سسٹم کے اندر. پھر اکنامک ریفارم جب تک نہیں ہوں گے، اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرو، ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو نہیں بڑھے گا، ہماری جو کرپشن ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارے ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے، اس وقت تک ہمارے پاس فارن پالیسی کے میدان میں بڑی اسپیس کم ہوتی ہے ڈومیسٹکلی. اور آپ کو اپنی فارن پالیسی کو استعمال کرنا ہے کہ اپنی ڈومیسٹک جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پہ اپنے ایکسپورٹس بڑھانے میں، تو تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہو گیا، میں نے بہت طویل گفتگو کر لی جس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال تھا کہ یہ ضروری تھا. تو انشاءاللہ آج کا ڈیسائیور یہیں ختم کرتے ہیں. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.